پاکستان کے مشہور ترین سیاستدان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو 2 دن قبل راولپنڈی کی ایک نجی سوسائٹی سے ان کے بھتیجوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لال حویلی کے سامنے اخبار بیچنے والا شیخ رشید اپنی سیاست میں کامیاب کیسے ہوا اور وہ کس دور میں کس وزارت کے منصب پر فائز رہا۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی ٹاکس۔ جی ہاں، یاد رہے کہ شیخ رشید نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس لیے کہ ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ جب دودھ بازار سے ملتا ہو تو گھر میں بھینس باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بدکردار سیاستدان شیخ رشید کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی سیاسی زندگی میں عیش و عشرت اور اپنے اختیارات کا بے جا استعمال کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ جی ہاں، شیخ رشید 1950 عیسوی میں راولپنڈی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سیاست کے میدان میں طالب علمی کے زمانے ہی میں قدم رکھ دیا تھا۔ 60 کی دہائی میں جب صدر ایوب کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پھر جب گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو کالج کی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے۔ 1992 عیسوی میں ایم اے سیاسیات کرنے کے بعد تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کی، لیکن جلد ہی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ 1984 عیسوی میں بلدیاتی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ 1985 عیسوی کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ محمد خان جو نیجو کے عہد میں آزاد پارلیمانی گروپ کے سب سے فعال رکن تھے، جس کے سربراہ فخر امام تھے۔ 1988 عیسوی کے عام انتخابات میں اپنی شعلہ بیانی اور پرزور عوامی خطابات کے بل پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جنرل ٹکا خان کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1990 عیسوی سے 1993 عیسوی اور پھر 1997 عیسوی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ محمد نواز شریف کے پہلے دور میں شیخ رشید صاحب کو پہلے مشیر اطلاعات و نشریات، پھر وزیر صنعت و تجارت اور اضافی چارج سیاحت و ثقافت کا دیا گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اسمبلی اور اسمبلی سے باہر ان کی بلند بانگ تنقید کو روکنے کے لیے ان کی لال حویلی میں 1 عدد کلاشن کوف رکھنے کے جرم میں جیل بھیج دیا۔ چند ماہ کی قانونی کارروائی کے بعد رہائی پا گئے۔ 1997 عیسوی کے الیکشن میں کامیاب ہو کر میاں نواز شریف کی کابینہ میں بطور وزیر شامل رہے۔ 2002 عیسوی میں پرویز مشرف کی چھتری تلے ہونے والے انتخابات میں آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ بعد میں مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا، پہلے وزیر اطلاعات اور پھر وزیر ریلوے بنے۔ پرویز مشرف کے مداحوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ سن 2008 عیسوی کے انتخابات میں جناب مخدوم جاوید ہاشمی کے ہاتھوں شرمناک شکست کھائی، جس کے بعد مسلم لیگ کاف سے علیحدہ ہو کر عوامی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 2010 عیسوی میں سیاست میں ایک دفعہ پھر سرگرم ہوئے اور ایک بار پھر سے پنڈی کے حلقے سے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا، مگر 24 فروری کو ہونے والے ان انتخابات میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے شکیل آوان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی وجہ شہرت، ان کا عوامی انداز، سکینڈلز، لال حویلی اور سیاسی پیشین گوئیاں ہیں۔ 2008 میں انتخابی شکست کے بعد شیخ نے نجی بعید نما رود باروں پر کثرت سے آ کر حکومتی بدعنوانیوں کی نشاندہی کرنا شروع کی اور مشہوری کا ایک دفعہ پھر درجہ حاصل کر لیا۔ 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف کی حمایت سے اپنی جماعت عوامی مسلم لیگ سے لڑا اور قلم دوات کے نشان پر حلقہ NA 55 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ 2018 کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ان کو وزیر ریلوے کا عہدہ دیا گیا، لیکن 11 نومبر 2020 عیسوی کو وزیر ریلوے سے ہٹا کر ان کو بڑی وزارت یعنی وزارت داخلہ کا قلم دان سونپ دیا گیا۔ پھر عمران خان کی تنزلی کے بعد، عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد بھی ان کا الٹا اور تنزلی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ تھی شیخ رشید کی مختصر کہانی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔